الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها تجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى بأن صلى عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. حضرات محترم، محبت ہر سینے میں رکھی گئی ہے، ہر دل کسی نہ کسی کے لیے ضرور تڑپتا ہے. محبت ایک ایسا جذبہ صادقہ ہے جو دلوں کو ودیعت کیا گیا ہے. محبت کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا ہے. محبت عرش الہی کا تحفہ ہے جو کائنات کو دیا گیا ہے. اگر محبت نہ ہو تو دنیا بے رنگ ہو، اگر محبت نہ ہو تو انسانیت کے چہرے کا نور ختم ہو جائے، اگر محبت نہ ہو تو دنیا کا سارا حسن زائل ہو جائے. کائنات کے اجالے اور کائنات کی روشنیاں محبت کے دم قدم سے ہے. اب محبت کس سے کی جائے؟ ایک محبت طبعی ہے، طبیعت کا کسی کی طرف میلان اور رجحان ہونا. جس طرح باپ بیٹے کی محبت، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت کی کہانی بیان کی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام بچھڑ گئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں رو رو کے سفید ہو گئی. یہ محبت کا ایک روپ ہے. اور محبت عقلی بھی ہوتی ہے. عقل تقاضا کرتی ہے کہ فلاں سے محبت کی جائے، فلاں سے پیار کیا جائے. کیونکہ اس لیے کہ وہ صلاحیتوں سے مالا مال ہے، اس کے پاس علم کی دولت ہے، اس کے پاس تقویٰ کا نور ہے، وہ مشکل وقت میں کام آتا ہے. اس سے مستقبل میں کوئی غرض وابستہ ہے. اس نے اتنے احسانات کیے ہیں کہ میں اس کے احسانات تلے دبا ہوں اور میں مجبور ہوں کہ اس سے محبت کروں. یا کسی سے محبت اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ بڑا حسین ہے، خوبصورت ہونے کی وجہ سے کسی سے پیار کیا جاتا ہے. یہ محبت عقلی ہے. محبت شرعی یہ ہے کہ شریعت کا حکم کرے کہ فلاں سے محبت کرو. اور محبت طبعی ہم اپنے والدین سے کرتے ہیں. لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما انا لکم مثل الوالد، میں تمہارے لیے تمہارے باپ کی جگہ ہوں. لہذا اس وجہ سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ حضور سے پیار کیا جائے. والدین بندے کو دنیا میں لانے کا سبب ہے، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سبب سے اللہ نے کائنات کو وجود بخشا. کسی سے اس لیے پیار کیا جاتا ہے کہ اس کے احسانات بڑے ہیں. بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر احسانات کس کے ہو سکتے ہیں؟ تم جہنم کے کنارے پہ پہنچے ہوئے تھے، کون تمہیں جنت کی راہوں پر لایا؟ زندگی کا سلیقہ کس نے دیا؟ کس کی نگاہ فیض سے سراغ زندگی پایا؟ کس کے دم سے کائنات میں اجالے ہوئے؟ کس سے محبت؟ کسی سے محبت اس لیے بھی کی جاتی ہے کہ اس سے کوئی غرض وابستہ ہوتی ہے، کل کام آئے گا. لہٰذا محبت کا رشتہ اس سے قائم رکھو، کل مشکل وقت میں کام آئے گا. نزاع سے زیادہ مشکل وقت کیا ہو سکتا ہے؟ حشر سے زیادہ سخت وقت کون ہو سکتا ہے؟ اپنے آقا سے محبت کرو، یہ مشکل وقت میں کام آنے والے ہیں. نزاع کے وقت اگر رخ محبوب سامنے ہو تو جان آسانی سے نکل جائے گی. قیامت کے دن میدان محشر میں آقا نے اپنے دامن میں شفاعت پھیلا دیا اور اپنی باہوں میں لے لیا تو سارے دکھڑے ختم ہو جائیں گے.
کسی سے محبت اس لیے بھی کی جاتی ہے کہ وہ سونا بڑا ہے۔ اگر یہ داعیہ ہے کہ محبت کا، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر زمانے میں کوئی حسین لاؤ تو صحیح۔ اگر کسی کے حسن کی وجہ سے پیار کیا جاتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر حسین زمانے میں کوئی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھئے، وہ کہتے ہیں اذا ضحک کاد یتلانی لہو فی الجدار لم رقبہ ولا بعد مثلی۔ کیا پوچھتے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مسکراتے تھے تو دیواریں چمکتی تھی۔ پھر کہتے ہیں نہیں نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ حضرت حسان بولے دیکھتے کیسے، کسی ماں نے جنم ہی نہیں دیا۔ رخ کے آئینے میں مصور جڑا ہوا، چہرے کی ہر لکیر پہ قرآن لکھا ہوا۔ اور اعلیٰ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو دیکھتے تو کہتے بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سرو جاں فضا، حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ کسی سے اگر اس لیے پیار کیا جائے کہ وہ پیارا بڑا ہے تو اس محبوب کی چوکھٹ پہ آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مسکراتے ہیں تو چہرے کی لکیروں سے نور نکلتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مسکراتے ہیں تو سامنے والی دیواروں پہ عکس پڑتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے ہیں تو ثنایا دانتوں سے نور کی کرنیں چھن چھن کر برستی ہے۔ اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جاتا ہے کہ وہ پیارا بڑا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر زمانے میں پیارا کوئی نہیں۔ اتنا حسین کہ محبوب خدا ٹھہرے، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجیے۔ آؤ اس محبوب سے پیار کرے جس کے پیار میں کائنات کا ایک ایک ذرہ سلگ رہا ہے۔ صحابہ ہیں تو وہ پیار کر رہے ہیں، کائنات کا ایک ایک ذرہ پیار کر رہا ہے۔ شجر و حجر اس محبوب کے پیارے کی آگ میں جل رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یعنی اتنی دیر تک کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے والدین، اپنی اولاد، بلکہ کائنات کی ہر شے سے زیادہ مجھے محبوب نہ جانے۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسی، اتنی دیر تک کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان سے زیادہ مجھے محبوب نہ جانے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ فرمایا حضور آپ مجھے ہر شے سے زیادہ محبوب ہے لیکن جان سے زیادہ نہیں۔ اندر کی کیفیت زبان کی نوک پر لے آئے۔ فرمایا عمر تیرے ایمان کی تکمیل نہیں ہوئی۔ فوراً عرض کی حضور آپ مجھے جان سے زیادہ محبوب ہے۔ تو حضور نے کہا عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا، ایمان کی تکمیل ہو گئی۔ فاروق اعظم نے اتنی جلدی کیسے کہہ دیا کہ آپ جان سے بھی زیادہ محبوب ہے؟ صوفیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بھی تربیت کرتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو بھی تربیت کرتی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور ہمیں اپنے اہل سے زیادہ محبوب تھے، ہمیں اپنے گھر والوں سے زیادہ محبوب تھے، حتیٰ کہ سفر کے اندر ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میرے ساتھ پیار کیا وہ کل قیامت میں میرے ساتھ ہوگا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ حتیم ابن حزام ان کو منڈی سے خریدتے ہیں اور اپنی پھوپھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو یہ غلام تحفے میں دیتے ہیں۔ جب سیدہ خدیجہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا تو حضور جس طرح سے تمام چیزیں حضور کے حصے میں آئی انہوں نے وہ غلام بھی حضور کے حصے میں دے دیا اور حضور کے سامنے عرض کیا حضور یہ مال اب میرا نہیں آپ کا ہے۔ وہ غلام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی ہے۔ آقا کریم نے ان کو آزاد کر دیا۔ زید بن حارثہ کا باپ حارثہ اپنے بیٹے کو جگہ جگہ ڈھونڈتا رہا، بستی بستی تلاش کرتا رہا، بیٹے کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا بوڑھا ہو گیا۔ زمانے جاہلیت میں لوگ حج کے لیے کعبۃ اللہ میں آیا کرتے تھے، کوئی قافلہ اس علاقے سے آیا تو انہوں نے پہچانا اور جا کے بتایا حارثہ اور اس کا بھائی کعب دونوں مکۃ المکرمہ میں آئے۔ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا
آ کے کہا کہ سنا ہے ہمارا بیٹا آپ کے پاس ہے، آپ جو فدیہ لینا چاہیں ہم دے دیتے ہیں، آپ ہمارا بیٹا ہمارے سپرد فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے بیٹے کو بلاتا ہوں، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے گا تو میں فدیہ نہیں لوں گا، اور اگر وہ نہ جانا چاہے تو میں فدیہ لے کر اسے تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بلاؤ۔ پتہ تھا بیٹا آئے گا، بچھڑے ہوئے باپ سے ملے گا، لپٹ جائے گا اور میرے ساتھ روانہ ہو جائے گا۔ جب حضرت زید بن حارثہ آئے، باپ کو دیکھا، پہچان لیا، باپ نے باہوں میں لیا اور خوب رویا، پھر کہا بیٹا زید ہمارے ساتھ چلو۔ تو بیٹے نے کہا یہ درد تو نہیں چھوڑ سکتا، یہ چوکھٹ تو نہیں چھوڑ سکتا، اور کہا ابا جی جب کبھی دل اداس ہو جائے تو ملنے آ جایا کرو، یہ چوکھٹ تو میں مر کے بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اب زید بن حارثہ کے والد اور ان کے بھائی کعب پریشان ہو گئے کہ یہ ہمارا بیٹا ہے، ہمارا نسب ہے اور کیا بول رہا ہے۔ کہا بیٹا تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہا ابو اللہ کی قسم مجھے ماں باپ سے زیادہ پیار اسی گود میں ملا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت زید کی اس محبت کو دیکھا اپنی باہوں میں لے لیا اور فرمایا لوگو آج کے بعد زید میرا بیٹا ہے، اور فرمایا میں اس کا وارث ہوں اور یہ میرا وارث ہے۔ جب حارثہ نے اس منظر کو دیکھا تو وہ کہنے لگے اب مجھے پریشانی نہیں ہوگی، گھر والوں سے زیادہ محبت تو زید کو مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ مل رہی ہے۔ حضرات محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں فرمایا کہ احد جبل یحبنا ونحبہ، احد ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے پیار کرتا ہے اور ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ تو کائنات کا ایک ایک گوشہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے کا تقاضا کیا ہے؟ کیا ہم صرف دعوی محبت کریں تو یہ دعوی محبت پیار کی صداقت کی دلیل ہے، یا پیار کوئی عمل بھی ہم سے مانگتا ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنیں، امام بیہقی نے شعب الایمان میں ایک روایت لکھی ہے اور صاحب مشکات نے بھی اسی روایت کو لکھا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے کے لیے بیٹھے، صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے اور وہ پانی کو اپنے ہاتھوں پر لیتے اور اپنے چہرے پر مل لیتے، اور جس کو پانی میسر نہیں ہوتا، نہیں ملتا، وہ ان گیلے ہاتھوں سے ہاتھ مس کر کے اپنے چہروں پر مل لیتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کی محبت کے اس امڑتے ہوئے منظر کو دیکھا تو فرمایا ما یحملکم علی ھذا، صحابہ ایسا کرنے پر تمہیں کس چیز نے ابھارا؟ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو تمہیں کس چیز نے اس بات پر ابھارا؟ صحابہ نے عرض کیا حب اللہ و رسولی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار ہمیں اس عمل پر لے آیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات کی نفی نہیں کی، منع نہیں کیا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ عملی تقاضے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ایحب اللہ و رسولہ او یحب اللہ و رسولہ، یعنی جس سے اللہ اور اس کا رسول پیار کرے یا اللہ اور اس کے رسول سے وہ پیار کرے، اس کے لیے لازم ہے کہ جب وہ بولنے کے لیے زبان کھولے تو اس کے لبوں پہ سچائی آئے، اس کے علاوہ اور کچھ نہ ہو، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ کرے، اور تیسرا فرمایا وہ ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرے، یعنی پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ یہ تین چیزیں بھی محبت کے ساتھ جمع کر لو۔ محبت عمل کا تقاضا کرتی ہے۔ اگر ہم نے اپنی چھاتی پہ نقش نالین کو سجا لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقوش پاک کو چھوڑ دیا تو ہماری محبت ناقص ہو گئی، بیکار ہو گئی۔ محبت کا کامل تبھی ہوتی ہے جب اس کے ساتھ اطاعت جڑ جائے، جب اس کے ساتھ فرما برداری جڑ جائے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت، یعنی اتنی دیر تک کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک جن چیزوں کو میں لے کر آیا ہوں اپنے نفس کو ان کے تابع نہ کرے۔ جب تک کوئی اپنے آپ کو شریعت کے تابع نہیں کر لیتا اتنی دیر تک وہ محبت میں کامل نہیں ہو سکتا۔
حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صبح کے وقت حکم بھیجا کہ فلاں مہم پہ چلے جاؤ، اور وہاں اور بھی لوگ موجود تھے، سارے لوگ چلے گئے۔ میں نے سوچا کہ میرے پاس اونٹنی موجود ہے اور میں جمعہ حضور کے پیچھے پڑھوں گا اور جمعہ میں حضور کا خطبہ سنوں گا اور پھر بھاگ کر ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا۔ اس خواہش پر میں نے ان کو بھیج دیا، یعنی اور لوگوں کو بھیج دیا، اور خود نہ گیا۔ جب نماز جمعہ کے لیے حاضر ہوا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو فرمایا، اے عبداللہ بن رواحہ، میں نے حکم بھیجا تھا کہ فلاں مہم پر چلے جاؤ، جنگ پہ چلے جاؤ، اور تم نہیں گئے۔ عرض کی حضور میں اس لیے رکا رہا کہ آپ کے ساتھ جمعہ پڑھوں گا اور برکتیں بھی مجھ کو نصیب ہوگی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ صبح جاؤ تو تم جمعہ کے لیے کیوں رک گئے؟ اے عبداللہ بن رواحہ، زمین و آسمان کے درمیان جتنا بھی سونا ہے، اس سب سونے کو زمین کی کوکھ سے نکال کر تم راہ خدا میں خیرات کر دو گے، لیکن جو تم سے پہلے چلے گئے ان کے اجر کو پھر بھی تم نہیں پہنچ سکتے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اتباع حضور کی محبت کی جان ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کو ہر شے پہ مقدم رکھنا، اوپر رکھنا ہمارے تقاضۂ محبت ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام تشریف فرماتے، ایک صحابی حاضر ہوئے اور آ کے بیٹھ گئے، انہوں نے سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ عرض کی حضور مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، آپ نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی انگلی کی طرف اشارہ کیا، تیری انگلی میں جو آگ کا انگارہ ہے ان کے ہاتھوں میں سونے کی انگوٹھی تھی، حضور نے اس کو پھینک دیا۔ اب کافی دیر تک مجلس چلتی رہی۔ اس کے بعد جب حضور تشریف لے گئے تو کسی نے اس سے کہا کہ تم اپنی انگوٹھی اٹھا کے اپنے گھر لے جاؤ، تم نہیں پہن سکتے، لیکن تمہارے گھر میں جو موجود عورت ہے وہ تو پہن سکتی ہے، تم لے جاؤ اپنی عورت کو دے دو۔ تو صحابی کہنے لگے، اللہ کی قسم میں اسے کبھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو اللہ کے رسول نے پھینک دیا ہے۔ حضرات محترم، مدینے کی گلی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک گنبد نما مکان بنا ہے، دیکھا اور پوچھا کہ یہ کس کا ہے؟ تو لوگوں نے عرض کی حضور یہ فلاں انصاری کا ہے، اور اونچے اونچے محلات اللہ کے محبوب کو پسند نہیں تھے۔ حضور علیہ السلام کے چہرے پہ ناگواری آئی۔ اس انصاری کو جب حضور کے چہرے کی ناگواری کا علم ہوا تو اس نے کھدال پکڑی اور اپنے مکان کو زمین بوس کر دیا۔ چند دن بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر گزرے، دیکھا تو وہاں مکان نہیں تھا، پوچھا وہ مکان کدھر گیا؟ عرض کی گرا دیا۔ فرمایا کیوں؟ عرض کی حضور سنا تھا آپ کو پسند نہیں ہے، ہم اور آپ سوچے ہمارا کیا کیا اللہ کے محبوب کو پسند نہیں ہے۔ سر سے پاؤں تک اپنی زندگی، اپنے ظاہر، اپنے باطن، اپنی شادی سے لے کر ولیمے تک، خوشی سے لے کر غم تک، اپنے کاروبار اور اپنے معاشرت، اپنی معاش، ہم دیکھیں کہ ہماری کون کون سی چیزیں اللہ کے رسول کو پسند نہیں ہے، تو ہر شے سے مقدم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو سمجھنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہی تقاضا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ کثرت سے حضور کا ذکر کیا جائے۔ من احب شیئا فاکثر ذکرہ، جس کے ساتھ پیار ہوتا ہے کثرت سے اس کا تذکرہ کرتا ہے، وہ بہانے تلاش کرتا پھرتا ہے کہ بات چھڑ جائے، یہی اس کے لیے تسکین کا سبب ہے۔ شیخ مہدی الفارسی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سن کر جس کے سینے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل نہیں ہوتا۔ یہ تو ایمان کا تقاضا ہے، یہ محبت کا تقاضا ہے کہ بندہ جس سے پیار کرتا ہے اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ حضرت رومی لکھتے ہیں کہ کسی نے مجنوں کو دیکھا کہ وہ ریت پر لیلا لیلا لکھ رہا تھا، پوچھا، کہنے لگا اپنے محبوب کا نام لکھ کر دکھی دل کو قرار دے رہا ہوں۔ اگر مجنوں کو لیلا کا نام تسکین دیتا ہے تو کیا امت محمدی کو نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسکین نہیں دیتا؟ بلکہ کسی شاعر نے یہ کہا ہے کہ میں خانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے، ہم کو تو مدینے والے کا ایک نام سہارا دیتا ہے۔ حضرات محترم، محبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ بندہ اپنے محبوب کے بارے میں کوئی بات نہیں سن سکتا۔ بندہ جس سے پیار کرتا ہے اس کی محبت میں اندھا ہوتا ہے، بہرا ہوتا ہے۔ اندھا کیا نہ اس کی برائی دیکھ سکتا ہے، نہ اس کی برائی سن سکتا ہے، برائی کرنا تو دور
دیکھ بھی نہیں سکتا اور اس میں عیب ہو بھی تو اس کو نظر نہیں آتا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو ایسی ذات ہے جس میں عیب نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت ما تشاء۔ حضرت حسان کہتے ہیں کہ اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا، پھر کہتے ہیں گویا کہ جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا اللہ نے آپ کو ویسا ہی بنایا ہے۔ جب حضرت حسان نے یہ کہا تو حضور نے فرمایا اللہم ایدہ بروح القدس، اس کا مژدہ سنایا۔ تو بندہ جس سے پیار کرے اس کے اندر عیب نہیں دیکھتا، اللہ کے محبوب میں تو کوئی عیب ہی نہیں ہے۔ الذی یحمد حمدا بعد حمد مرۃ بعد مرہ، یعنی محمد وہ ہوتا ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے، زبانیں تھک جائے، تعریف ختم نہ ہو، قلم ٹوٹ جائے، تعریف ختم نہ ہو، سیاہی خشک ہو جائے، تعریف ختم نہ ہو، وہ محمد ہوتا ہے جس کی اتنی تعریف کی جائے، اس کی اتنی تعریف کی جائے، اس کی تعریف کا حد ہی ادا نہ ہو۔ حضرات محترم، محبت کا تقاضا عمل مانگتا ہے۔ اگر ہم عمل سے بے دخل ہے، اگر ہم عمل نہیں کر رہے ہیں، اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر نہیں چل رہے ہیں، تو پھر ہمارا محبت کا جو تقاضا ہے وہ ہم پورا نہیں کر رہے ہیں۔ اور یہ جو محبت ہم دکھا رہے ہیں یہ سراسر جھوٹی محبت ہے جو ہمارے تمام عمل کو رائگاں کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور حضور سے محبت کا جو ہم زبان سے اقرار کرتے ہیں وہ ہمیں دل سے اور ہمیں ہمارے عمل سے ظاہر کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ۔